بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر 194 اور آیت نمبر 6 ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں 3 بڑی اہم باتیں تھیں: وضو، غسل اور تیمم۔ وضو کا طریقہ بھی ہم نے پڑھ لیا، غسل فرض کیوں ہوتا ہے اور اس کا طریقہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ کل غسل کے طریقے میں ایک بات رہ گئی کہ جب ہم غسل کرتے ہیں اور اس میں وضو کرتے ہیں، اگر دوران غسل ہماری شرمگاہ کو ہمارا ہاتھ نہ لگے، وہی وضو نماز کے لیے کافی ہوگا۔ آپ کو نماز کے لیے الگ سے وضو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر دوران غسل ہمارا ہاتھ ہماری شرمگاہ کو لگ گیا تو پھر وہ وضو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نئے سرے سے الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو، مسافر ہو، تو پانی نہیں مل رہا تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم پاک مٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیمم پانی نہ ملنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تیمم ایسی بیماری کے عوض ہوتا ہے کہ بندے کو یہ خدشہ ہو کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا میری بیماری بڑھ جائے گی، یا اگر میں پانی استعمال کروں گا مجھے صحت جلدی نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح مسافر ہے، دور دراز سفر میں ہے، اسے پانی نہیں مل رہا، یا پانی تو ہے پانی پہنچ میں نہیں ہے۔ بعض کا کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے، بندہ نکال نہیں سکتا وہاں سے پانی، یا پھر پانی تو ہے لیکن پانی لا کر دینے والا کوئی نہیں، بندہ بیمار ہے، بیڈ پہ ہے، ہسپتال پہ ہے، گھر میں ہے، پانی لانے والا کوئی نہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو ایسی تمام صورتحال میں بندہ جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم مٹی کے ساتھ، تراب، حدیث کے اندر الفاظ تراب آئے ہیں، ٹھیک ہے، سعیداً طیبہ اور تراب کے الفاظ ہیں جو زمین کے اوپر والے حصوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ مٹی ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں دیواروں پہ چونا وغیرہ یہ مٹی نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر ضرورت پڑ جائے تو دیوار کے اوپر چونا ہوتا ہے، تھوڑی بہت گرد و غبار ہوتی ہے، وہیں پر ہاتھ مارتے ہیں اور تیمم کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، مٹی کے ساتھ تیمم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، تیمم ایک ضرب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں جنبی ہو گیا، مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ کر لیا، پورے جسم کے اوپر مٹی مل رہی۔ اس نے یہ سمجھا جس طرح پورے جسم پر پانی بہانے سے بندہ پاک ہوتا ہے، تیمم کی حالت میں پورے جسم پر پانی نہیں ہے تو مٹی بہا دو۔ تو ابھی اس نے یہ مسئلہ بیان ہی کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عمار رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فرمانے لگے اے عمر، کیا آپ کو یاد نہیں ہم دونوں ایک دفعہ سفر پہ گئے تھے اور دونوں جنبی ہو گئے، اور میں نے وہاں پہ کیا کیا؟ میں نے اسی طرح الٹ پلٹ ہو کے سارے جسم کے اوپر مٹی مل رہی اور نماز پڑھ لی، واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمار، تجھے یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، تجھے یہی کافی تھا۔ انما کان یکفیک ھکذا فضرب بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح وجہہ وکفیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح زمین کے اوپر مارے، آسان سا طریقہ ہے، آپ کے یہ دونوں ہاتھ ہیں، آپ نے زمین پہ مارنے ہیں، زمین پہ مارنے کے بعد ان ہاتھوں میں پھونک مارنی ہے، ونفخ فیہما، ان کے اندر پھونک مارنی ہے، پھونک مار لی۔ اب یہی ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا، اور یہی ہاتھ پہلے دایاں پھر بایاں ہاتھ، ایک ہی مرتبہ کافی ہے، ایک ہی مرتبہ آپ نے زمین کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، ایک ہی پھونک مارنی ہے، اور اس کو ایک ہی مرتبہ چہرے پہ پھیر لینا ہے، پھر بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر۔ یہ تیمم ہو گیا۔ یہی تیمم وضو کے لیے، یہی تیمم غسل کے لیے، یہ نہیں ہے کہ غسل کے لیے الگ سے تیمم ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا، آپ نے وضو کرنا تھا، نماز پڑھنی ہے، تو ایک ہاتھ زمین پہ ماریں گے، اس کے اندر پھونک ماریں گے، پھر اس کو چہرے پر ایک ہی مرتبہ،
پھر بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، بس نہیں کونی نہیں، صرف ہاتھ، یہ گھٹنوں تک ہاتھ، پشت کے اوپر بس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے نا کہ اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو پھر تو مسا پاؤں کی نچلی جانب سے ہونا چاہیے تھا، لیکن دین عقل کا نام نہیں ہے، حکم ہے۔ تو جو حکم ہے وہ صرف یہ یہاں تک ہے۔ بعض لوگ یہ پورا کرتے ہیں، پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر ملنا ہے، اور یہ جو ہے تیمم ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر کیا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، بیمار، بندہ بیمار ہو، یعنی ہر بیماری نہیں، وہ بیماری جو بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، او علی سفرن، یعنی ہر مسافر نہیں، وہ مسافر جس کو پانی نہیں مل رہا، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک غائط، غائط ویسے عربی میں کہتے ہیں گہرائی کو، تو اس دور میں واش روم نہیں ہوتے تھے، لوگ ٹیلے کے پیچھے چھپ کر گہرائی میں جا کے واش روم کرتے تھے، تو اس لیے غائط کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی واش روم سے ہو کر آئے، او لامستم النساء، بیوی کو چھونا، چھونے سے مراد جمع ہے، بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ مراد ہے۔ فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فلم تجدوا ماء، پانی نہ پائے۔ وضو پانی کے ساتھ ہوتا ہے، غسل پانی کے ساتھ، پانی کے علاوہ کسی بھی لکوڈ چیز سے وضو نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، دودھ پڑا ہے، آپ دودھ سے وضو کرنا شروع کر دیں تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی میٹھے کی بوتل پڑی ہے، کوئی شربت وغیرہ کچھ بھی، آپ اس کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاء، جس پر لفظ پانی بولا جاتا ہے، چاہے وہ پانی ہو پمپ کا ہو، چاہے وہ ٹیوبل کا ہو، چاہے وہ نہر کا ہو، ہے تو پانی نا، نہر کو بھی ہم پانی بولتے ہیں، دریا کا ہو، چشمے کا ہو، یہ پانی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر لکوڈ ہیں جن کو ہم پیتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ وضو نہیں ہوگا۔ اگر پانی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فلم تجدوا ماء، پانی نہ ہو تو فتیمموا الصعید، صعید زمین کے اوپر والی جگہ کو کہتے ہیں، تو صعید کے ساتھ، اور صعید بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مٹی ہے، گند پڑا ہوا ہے مٹی کے اوپر، کوڑا کرکٹ والی جگہ ہے، آپ وہاں پہ ہاتھ مارنے کے نہیں، طیب پاک مٹی ہو، گندگی نہ ہو اور نہ غلاظت لگی ہو، صاف ستھری مٹی ہو، اس کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہ وہی طریقہ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مسح کرنا چہرے کا، وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں کا، اور حدیث کے اندر الفاظ ہے ہاتھ مار کے، پھونک مار کے، پھر چہرہ، پھر ہاتھ۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وضو کا طریقہ ہم نے بیان کر دیا، غسل کا کر دیا، تیمم کا کر دیا، کوئی یہ مت سمجھے یہ تو بڑی مشکل ہے، سردیوں میں بعض اوقات وضو کرنا مشکل لگتا ہے، نہیں، جب آپ اس کے فضائل پڑھیں گے تو مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فضائل بیان کیا؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ وضو سے دونوں قسم کی پاکی حاصل ہوتی ہے، انسان کا اندر بھی پاک ہوتا ہے، ظاہر بھی پاک ہوتا ہے۔ ہر اعضا، آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ناخن کے اندر سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ چہرہ دھوتے ہیں، ہر بال کے نیچے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے لیے وضو پاکی کا باعث بنتا ہے۔ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے۔ وضو بذات خود عبادت ہے، بذات خود ایک نیکی ہے، اور ایسی نیکی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ وضو کر کے سوتا ہے، ساری رات ہر لمحے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہم ویسے بھی تو سوتے ہیں، لیکن اگر ہم وضو کر کے سو جائیں، اللہ تعالیٰ پوری رات ایک فرشتے کی نگرانی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے ہر لمحے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے وضو۔ قیامت کے دن وضو والے اعضاء چمکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو وضو بہت بڑی عبادت ہے۔ تو وضو بذات، ویسے بھی بندہ اگر سارا دن وضو کی حالت میں رہتا ہے تو بہت بڑی نیکی ہے۔ تو وضو بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ البتہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے علاوہ آپ کسی بھی وقت اگر وضو میں رہتے ہیں، وضو سے سوتے ہیں، تو یہ باعث سے خیر ہے، اجر کا باعث ہے، نیکی کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔